بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجو الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس المنير ويا خالق الشمس المنير يا خالق الشمس والقمر المنير ويا عظمة البارئ الخير المستجيب ويا رازق الذكر السليم ويا جابر الكثير ندعوك دعاء البعيد المستقيم كدعاء المستر الزريب دعاء من خزات لك رحمته وفازت لك برته وذل لك جسمه ورغم لك عنه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما اللهم يا مميت كل وحيد ويا صاحب كل قريب ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا إمام السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائدين والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين ومجيب دعاء المستجيب يا كاشف الكرب يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من
عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمسلمين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا. فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا. فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعاني بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنسي منا صالح ما أعطيتنا. اللهم استر أولادنا وأنت رواتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم وفقنا
لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں. اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری. تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا ہی مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ اگر تجھے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. اے اللہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارے جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس نے تیری نافرمانی نہ کی ہو، اور رات دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ مغفرت سے نواز دے. اے اللہ مغفرت کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. جو رحمت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے، اے اللہ ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا تو تیری رحمت کو ہمارے لیے اے اللہ لاواجب کرنے والا ہو. اے اللہ محض اپنی رحمت اور اپنے فضل سے اے اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دے. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کی بگڑی بنا دے. اے اللہ اس امت کو اسباب لعنت و غضب سے سچی پکی توبہ نصیب فرما کر اسباب رحمت و مغفرت اختیار کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. اس ماہ مبارک کی ایک ایک لمحے اور ایک ایک گھڑی کو اے اللہ جیسا کہ اس کا حق ہے اس کے مطابق وصول کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دے. ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم نے اپنی نافرمانیوں کے ذریعے تجھے ناراض کر دیا ہے. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اس ماہ مبارک کو جیسا کہ اس کا حق ہے اس کے مطابق وصول کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ مسجد کے اس قیام کو اے اللہ ہمارے لیے تیری رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ نمازوں کو جیسا کہ پڑھنا چاہیے خوشی اور خضوع سے اس کے مطابق پڑھنے کی توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام نصیب فرما، تسبیحات کا اہتمام نصیب فرما، دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ ہر گھڑی کو تیری یاد میں مشغول رکھنے کی توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہوتا تیری رضامندی والے کام کروا دے. اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے حفاظت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و رفتار، برے عادات و اخلاق، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دے. اے اللہ اپنی اولاد کی تربیت کا ہمیں طریقہ اور توفیق عطا فرما. ان کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں تو نے ہم پر ڈالی ہیں ان کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ ہم پر اپنا
خصوصی فضل فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما اے اللہ، ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دے اے اللہ، اپنا خصوصی فضل فرما دے، اس ماہ مبارک کی ایک ایک گھڑی کو اے اللہ جیسا کہ اس کا حق ہے اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرما، اس مبارک رات کو ہماری غفلت کی نظر ہونے سے بچا دے اے اللہ، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما اے اللہ، یہاں اعتکاف میں مسجد کے حقوق اور حدود اور آداب کی پوری رعایت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما دے اے اللہ، ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما، تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی اور تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے، سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی حفاظت فرما، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما اے اللہ، اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری، حسن سلوک اور جذبہ اخوت کو عام فرما دے اے اللہ، جو لوگ ان کے درمیان بغض و عداوت اور نفرت پیدا کر کے اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اے اللہ، ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، امت محمدیہ اسلام انڈیا کے حال پر اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما اے اللہ، اوپر اپنے فضل اور رحمت کا معاملہ فرما دے اے اللہ، اس کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں اے اللہ، ان سازشوں سے اس کی پوری حفاظت فرما اے اللہ، تو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، ہمارے گناہوں سے ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما کر تیری اطاعت اور فرمانبرداری کی سعادت عطا فرما اے اللہ، ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دے اے اللہ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو اے اللہ، ایسی حالت میں موت عطا فرما اے اللہ، ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کے وزناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے اچھے عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں شفاعت کی اجازت مرحمت فرما اے اللہ، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، وہ صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ، جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما اے اللہ، ممالک اسلامیہ کے اے اللہ حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں اے اللہ، بے دینوں کی حکمرانی سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ، ایسے حکمران وہاں عطا فرما جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطالعہ گزاری و ساری کرنے والے ہوں اے اللہ، اور اس کے ذریعے سے اے اللہ پورے علاقے میں تیرا کام کا نفاذ ہو اے اللہ، ایسے حکام نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اس کے تقدس کی حفاظت فرما، جو حکمران اس کے تقدس کو مجروح کر رہے ہیں اے اللہ، ایسوں کی حکمرانی ان سے حکمرانی لے کر
اپنے ایسے نیک بندوں کو حکمرانی عطا فرما جو اس کے تقدس کو قائم کرنے والے ہوں. کہ اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جو قہر فراست کا شکار ہیں اے اللہ ان سے, ان کے اثرات سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل سے عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں پوری فرما. جو قید و بند میں محفوظ ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما. جو مقدمات محفوظ ہیں ان کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ ان کو اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ جو جن کے گھروں میں نوجوان اولاد ہے اور شادی کے لائق اے اللہ ان کو سارے دو عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں اور ازدواجی زندگیاں اے اللہ ناگواری کا شکار ہے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. اے اللہ جو اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو اولاد عطا فرما. نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی سے مانی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اے اللہ یہاں تیرے جن بندوں نے یہاں قرآن پاک تراویح میں سنایا ہے ان کو تو اپنی شان نشان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما دے. اے اللہ اس خانقاہ کے اندر اے اللہ تیرے جو بندے آنے والے مہمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی ان خدمات کو اس میں قبول عطا فرما کر اے اللہ ان کی اوقات کو جو اس خدمت میں لگا رہے ہیں اللہ عبادت سے زیادہ ثواب ان کو عطا فرما دے. اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا, ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دے. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی, تکلیفیں دیئی, ہماری غفلتوں کو برداشت کیا, اللہ ان تمام کو تم ہماری طرف سے اپنی شان شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما. جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تم سے بھر دے, اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے, جنت کے دور میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ اور جو موجود ہیں اے اللہ ان کے اعمال خیر میں اے اللہ ان کی نیکیوں میں خیر و برکت عطا فرما اور ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو صلاحیتیں, جو قوا, جو اسباب و وسائل تو نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان تمام کو تیری اطاعت اور فرمانبرداری میں اے اللہ تیرے دین اور ایمان, تیرے علم دین کی اشاعت میں, حفاظت میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اے اللہ نعمتوں کو اے اللہ تیری دی ہوئی صلاحیتوں کو اے اللہ دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اپنا دنیا میں سے نہ بنا, اپنا آخرت میں سے بنا دے. اے اللہ جو کچھ مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اپنے فضل سے عطا فرما. آج کی اس مجلس میں اللہ تکبیر قرآن کی نسبت سے جو اندر آئے ہوئے ہیں سب کی جائز اور نیک مراد
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك